زور تھا۔ جب صحابہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا جو فلسطین میں تھا، تو ان کے پادری نے آ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کون آدمی اس کو فتح کرے گا، اس کی نشانیاں لکھی ہیں، وہ ہمیں دکھا دو تو ہم لڑے بغیر چابیاں تمہیں دے دیں گے، ورنہ ہم آخری خون کے قطرے تک تم سے لڑیں گے۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کیا جائے؟ تو بعض نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید، ان کی شکل حضرت عمر سے ملتی ہے، تو عمر کو کیا تکلیف دیں کہ وہ مدینہ سے آئے، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو چند دن کے بعد انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر آ گیا ہے۔ وہ اوپر قلعے کی دیوار پر چڑھے، اپنی کتاب کو کھولا، دیکھا، کہنے لگے یہ وہ نہیں ہے، کأنہ ہوا، یہ اس کے مشابہ تو ہے پر یہ وہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے خط بھیجا حضرت عمر کو، آپ نے سب کو جمع کیا، مشورہ کیا، تو سب نے کہا کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ فتح اللہ نے ہماری رکھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، اگر تیرے جانے سے خون ریزی ختم ہوتی ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا صدق ابو الحسن، ابو الحسن کی رائے سب سے صحیح ہے، اور اپنے غلام کو لے کر وہاں سے چلے مکہ سے مدینہ، کوئی لشکر ساتھ نہیں، ایک غلام ایک خود۔ اور جب وہ داخل ہوئے تو باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے تھے۔ جب وہ وہاں داخل ہوئے بیت المقدس کے قریب، تو اس وقت غلام کی باری تھی سواری کی اور عمر کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ تو صحابہ نے استقبال کیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، یہ لوگ ظاہری لش پش کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ پیبند لگا کرتا بھی اتار دیں اور یہ اونٹ کو بھی چھوڑ دیں، ہم آپ کو گھوڑا پیش کرتے ہیں، لباس پیش کرتے ہیں، آپ اس پہ سوار ہو تاکہ ان پر روک پڑے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو آپ نے کپڑے بھی بدل لیے اور ایک ترکی گھوڑے پر بھی سوار ہوئے، 4 قدم چلے تو چھلانگ لگائی اور گھوڑے سے اتر گئے، ہلاک امیرکم، ہلاک امیرکم، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں جب بیٹھا ہوں گھوڑے پر، اور ترکی گھوڑا بہت اعلیٰ نسل ہوتا تھا، تو میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، تو میرے اندر ایک بڑائی آ گئی، میرا کرتا واپس کرو، میرا اونٹ واپس کرو۔ اسی کرتے میں جس کو پیبند لگے ہوئے تھے اور اونٹ کے ساتھ اگلے دن وہ پیش کیا تو سارے اوپر آئے، پادری کتاب کھولی تو دیکھ کر کہنے لگے ہاں یہ وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک نشانی کم ہے، ہماری کتاب میں ہے کہ اس کے کرتے میں 14 پیبند ہوں گے، لیکن اس کے ہم 12 دیکھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو اٹھائے تو یہاں اس بغل اور اس بغل میں بھی پیبند لگا ہوا تھا، کہ یہ دیکھو 2 یہ بھی ہیں، کہنے لگے ہاں تو ہی وہ ہے جو ہمارے ملک کو فتح کرے گا، اور دروازہ کھول کے چابیاں حضرت عمر کے حوالے فرما دی۔ تو پہلی نماز وہاں ظہر کی پڑھی جانے لگی، تو سب صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ بلال سے کہو اذان دیں، چونکہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ بلال، سیدنا بلال، آدمی اپنے نسب سے اونچا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے اونچا ہوتا۔ ابو لہب بھی سید تھا لیکن عمل بندے کو اونچا بناتا ہے، کہ سیدنا ہمارے سردار آقا بلال، یہ سارے مسلمان چاہ رہے ہیں کہ اذان دے دو۔ تو حضرت بلال رونے لگے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ کے فرمان پر میں اذان دوں گا۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو 36,000 کا لشکر، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو دھاڑے مار کے نہ رویا، ایسا شور رونے کا کہ آسمان ہل رہا تھا۔ بلال کی اذان کے آخر تک سب کی ہچکیاں عمر سمیت رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو رہی تھی۔
پھر آپ نے وہاں پہلی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ واپس اسی طرح تشریف لے گئے، ایک غلام اور خود اپنی ذات۔ خلافت کا دور اس طرح گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات دی تھی کہ حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندر عباس کے قریب ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ایک دم کا یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، تو سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ تو ایران میں لڑ رہا ہے۔ تو نماز پڑھا کے اٹھے تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ یہ کیا تو نے شروع کر دیا تھا، یا ساریۃ الجبل الجبل؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ساریہ کا لشکر، تو میں نے دیکھا کہ پہاڑوں میں دشمن چھپے ہوئے تھے اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو میں نے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو۔ تو ایک مہینے کے بعد قاصد آیا کہ جنگ میں ہم نے سنی آواز حضرت عمر کی الجبل 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 الجبل، تو ہم نے اپنے ان کی پشت میں پہاڑ تھا، تو ہم نے پہاڑ کی طرف منہ کر لیا، تو دشمن کے حملے کو پھر ہم نے ناکام کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا۔ اور لیکن آپ کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ 10 مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ 6 آپس میں جمع ہوئے کہ عمر بہت سخت زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا نرمی اختیار کرے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کر لو، مانے گا نہیں، کہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم ازواج مطہرات میں سے بھیجتے ہیں حضرت حفصہ کو اور حضرت عائشہ کو، وہ بات کریں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائے ان کے گھر میں، تو اب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، تو حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین، اللہ کے نبی کے دور میں دنیا نہیں آئی، پھر میرے باپ کا زمانہ 2 سال رہا، دنیا نہیں آئی، اب آپ کے دور میں اللہ نے کیسر کو فتح کرا دیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، خزانے آ گئے، اب ہماری درخواست ہے آپ نرم کپڑا پہنا کریں اور نرم بستر رکھیں، اپنے کھانے کو بھی اچھا کریں، نرم کریں، اپنی خدمت کے لیے کوئی خادم رکھیں، اور اپنے لیے سہولت تھوڑی اختیار فرمائیں۔ تو حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، انہوں نے یہ میں نے مختصر بتا دی، تو کہنے لگے یہ بتاؤ تم یہ بات تمہیں کس نے سکھا کے بھیجا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے ہاں کرو گے تو پھر بتائیں گے، کہ اگر تم مجھے بتا دو نا کہ کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دیتا، اور پھر رونے لگے۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا حفصہ تو گھر والی ہے، یہ بتا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے اللہم نعم، جی بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا، ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر اللہ کے نبی کو کھانا رکھ کے دیا تھا، تو آپ نے اٹھا کر زمین پر رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں غلام بن کے کھانا کھاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹیبل ہٹا کے زمین پر رکھ کے آپ نے کھانا کھایا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہ اللہم نعم، کہ جی یا رسول اللہ، جی ابا جان۔ کہا اچھا یہ بتا تیرے نبی، ہمارے نبی کے پاس تیرے گھر میں ایک ہی جوڑا تھا پہننے کا، اور جمعہ کے دن آپ کپڑے دھوتے یا کسی اور دن کپڑے دھوتے اور انہیں خشک کرنے کے لیے ڈالتے، تو بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے کپڑے ابھی خشک نہیں ہوئے، جب خشک ہوں گے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے
کہنے لگی اللہم نعم، جی ہاں ابا جان صحیح ہے۔ کہا ایک دفعہ ہمارے نبی نے وہ جوڑا بھی خیرات کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا پہننے کو، تو آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی، اور وہ چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے اللہم نعم، جی ابا جان ٹھیک۔ اب ہمارے نبی کا تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا، رات کو دوہرا کر دیتی تھی، صبح اس کو میں کھول دیتی تھی۔ فرمایا ایک دن تو نے دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا تھا، 2 تہہ کی بجائے 4 تہہ لگائی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے اس کی 2 کی بجائے 4 تہیں لگا دی۔ فرمایا حفظہ میرے بستر کو ویسے ہی بچھا دو جیسے پہلے بچھاتی تھی، اس سے مجھے رات کو اٹھنے میں مشقت میں ڈالا، میں آسانی سے اٹھ نہیں سکا۔ اس ٹاٹ کو اسی طرح دوہرا ہی رہنے دیا، اور پھر فرمایا حفظہ تو گھر والی ہے، یہ بتا میرے نبی نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو 2 ٹائم؟ کہنے لگی جی نہیں۔ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا عائشہ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں کہہ دو کہ 3 دوست تھے، وہ منزل کی طرف چلے، ایک چلا اور پہنچ گیا جناب رسول اللہ، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن نبی کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنی۔ اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر چلے گا تو ان سے جا ملے گا، ادھر ادھر ہو گیا تو وہ پہنچ نہیں پائے گا۔ اور پھر بہت روئے اور فرمایا عائشہ حفظہ اللہ کی قسم میرے نبی مجھے جس حال پر چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے اسی حال پہ رہوں گا اور اسی پہ مروں گا، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اتنی 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت، اور کھانا ایک غریب کے گھر سے بھی زیادہ